3 خامیاں ایسی ہیں جو انسان کو غرور و متکبر بنا دیتی ہیں، گھمنڈی بنا دیتی ہیں. انسان غرور کرتا ہے، اس کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، متکبر بن جاتا ہے. مال و دولت. نمبر 1 دولت، مال انسان کو مغرور بنا دیتا ہے. نمبر 2 حب جاہ، خاندانی قوت، خاندانی طاقت، قوت، اس پر غرور کرتا ہے آدمی، گھمنڈ ہوتا ہے، میرا قبیلہ ہے، میرا خاندان ہے. تیسرا اقتدار، بڑا عہدہ، بڑا منصب، اقتدار آدمی کو مغرور بنا دیتا ہے. شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے جو آغاز ہوتا ہے 9 پارے کا، اس میں شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے. ان کی قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، انہوں نے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شعیب، ہم آپ کو نکال دیں گے، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے بستی سے نکال دیں گے. او یا لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا آپ ضرور بے ضرور اپنے مذہب میں لوٹیں، اپنی ملت میں لوٹیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا شعیب علیہ السلام پہلے یعنی اس دعوت سے پہلے کس عقیدے پر تھے؟ نبوت سے پہلے کس عقیدے پر تھے؟ یہ جو لوٹنے کا ذکر ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہاں یہ اعتراض ہے شعیب علیہ السلام کو. انہوں نے کہا کہ یعنی آپ کو اور اہل ایمان کو ہم نکال دیں گے یہاں سے، یہ اپنے دین میں لوٹ آئیے آپ، یعنی اس بستی، اس قوم کا جو مذہب تھا اس میں لوٹ آئیے. ان کا مذہب کیا تھا؟ وہ لوگ تو مشرک تھے، کافر تھے. تو اس کا جواب یہ ہے، پہلا جواب، شعیب علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ ہی رہتے تھے. نبی شرک نہیں کرتے، نبی شرک کو فرق نہیں کرتے، یہ تو بہت بڑے گناہ ہیں. نبی جب نبی نہیں بھی ہوتا، یعنی بچپن سے جب نبی ہیں ان کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ گناہ کے قریب نہیں جاتے. اب چونکہ شعیب علیہ السلام جو اسی بستی کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے اپنے تئیں یہ خیال کیا اور یہ کہہ دیا کہ آپ اپنے مذہب میں لوٹ آئیے، یا آپ کی برادری کا یا قوم کا جو دین ہے اس کی طرف پلٹ آئیے. دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، اور وہ جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لے کر آئے تھے، تو وہ مسلمان نہیں تھے. پہلے وہ لوگ مسلمان نہیں تھے، وہ کفر یا شرک پر ہی قائم تھے. تو تغلیباً کہا، تغلیباً یا اغلباً کہا کہ آپ اپنے پہلے دین کی طرف لوٹ آئیے یا پہلے مذہب کی طرف لوٹ آئیے. تو وہ ثابت قدم رہے. اور وہ کہا کرتے تھے کافر، فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور سرداروں نے کہا، کافروں کے سرداروں نے کہا شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے، لئن، یقیناً اگر، اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی، انکم، بے شک تم، اذن، اس وقت، لخاسرون، یقیناً گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. دیکھیے کیسی بات، پیغمبر کی اتباع کو وہ خسارہ قرار دے رہے ہیں. معلوم ہوا ہر زمانے میں جو مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں، دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، وہ اخلاقی قدروں کا پاس نہیں کرتے. وہ جو اخلاقی قدریں ہیں ان کا پاس نہیں کرتے، ان کا خیال نہیں رکھتے. یعنی اگر شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو ان کا کام کیا تھا؟ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. پورے پیسے لیے اور تول میں کمی کی، ناپ میں کمی کی، تھوڑا مال دیا، پیسہ زیادہ لے لیا، یہ وہ کرتے تھے. تو اگر پورا جو پیسہ لیا پورا تول کر دے دیں گے تو اس کو وہ خسارہ تعبیر کر رہے ہیں جس سے شعیب علیہ السلام روکتے تھے. تو کیا دیانت داری کے ساتھ کاروبار کیا جائے تو وہ نہیں چلتا؟ کیا نبی علیہ السلام نے کاروبار کیا، تجارت کی آپ نے جتنا عرصہ بھی کی، کیا وہ نہیں چلی؟ بہت چلی، کاروبار چلا. ابوبکر صدیق تاجر تھے، امیر تھے. عثمان غنی رضی اللہ تاجر تھے، مالدار تھے. عبد الرحمن بن عوف بہت امیر تھے، بہت امیر تھے. اور صحابہ کرام بھی بہت امیر تھے. انہوں نے تجارت بھی کی، انہوں نے سیاست بھی کی. نبی علیہ السلام جیسی کس نے سیاست کی؟ ابوبکر صدیق نے سیاست کی.
عمر فاروق نے، عثمان غنی، حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، سب نے سیاست کی، بہترین سیاست دان تھے یہ صحابہ کرام. ان جیسی سیاست کسی نے نہیں کی جیسے ان لوگوں نے سیاست کی. اور سیاست کی بنیاد اللہ کا خوف تھا، اس سیاست کی بنیاد اللہ کا خوف تھا، اس تجارت کی بنیاد اللہ کا خوف تھا، جس کی تلقین اور تعلیم دے رہے تھے شعیب علیہ السلام. اس تربیت کو، اس تعلیم کو وہ خسارے سے تعبیر کر رہے ہیں. اندازہ کیجیے، اس کو وہ خسارہ قرار دے رہے ہیں کہ اگر شعیب علیہ السلام کی بات مانی تو گھاٹے میں رہو گے، پیسہ کم ہو جائے گا، دولت کم ہو جائے گی. تو شعیب علیہ السلام کو دھمکی کیا دی انہوں نے، ہم آپ کو نکال دیں گے، بستی سے نکال دیں گے آپ کو، آپ کے ساتھ یہ جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو نکال دیں گے. اللہ نے کہا اچھا تم میرے پیغمبر کو نکالو گے، میں تم لوگوں کو دنیا سے نکال دوں گا. تم یہ گستاخی کرو گے، یہ حرکت کرو گے کہ میرے نبی کو اور وہ لوگ جو مجھ پر ایمان لانے والے ہیں ان کو تم بستی سے نکالو گے، میں تم کو اس روئے زمین سے نکال دوں گا. الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا گویا وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ وہ وہاں آبادی نہیں تھے، جیسے وہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا. ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، سب ہستی سے مٹا دیا ان لوگوں کو جس نے پیغمبر کی نافرمانی کی. اسی طرح سے آگے ذکر ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون. ہم جب کسی بستی میں نبی بھیجتے ہیں تو ان لوگوں کو آزماتے ہیں چھوٹے چھوٹے عذاب کے ساتھ. چھوٹا عذاب، کو بیماری بھیج دی، قحط سیلی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی، اس طرح سے ہم آزماتے ہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر. کیوں؟ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ پلٹ آئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگ لیں، لوٹ آئیں اللہ کی طرف، تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں. اور اگر وہ ایسا نہ کریں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو ہم ان کو آسودگی دیتے ہیں، مال دے دیتے ہیں. اللہ بڑا حکیم ہے، اللہ کی ذات بڑی حکیم ہے، یاد رکھیں اس کی صفت حکیم بھی ہے، بڑا دانا ہے، بہت دانا ہے، کمال درجے کی دانائی. تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں دولت دے دیتا ہے، مال دے دیتا ہے، بہت کچھ دیتا ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ حالات، یہ نشیب و فراز، یہ تنگدستی، آسودگی، یہ ہمارے بڑوں پر بھی آیا کرتی. تو یہ انقلابات ہیں دنیا کے، یہ حادثات ہیں، یہ ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں. دیکھو نا، دولت دے دی اللہ تعالیٰ نے ہم کو، مال دے دیا، اور پھر مال دینے کے بعد فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں، اچانک گرفت کرتے ہیں. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی، انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا، موقع نہیں دیتے پھر توبہ. اللہ تعالیٰ توبہ کا موقع ہی نہیں دیتا. اپنی آسودگی کے نشے میں زندگی گزار رہے ہیں، دولت کے نشے میں زندگی گزار رہے ہیں. اس کو ہی سب کچھ خیال کرتے ہیں، بس پیسہ آ گیا، پیسہ آنا چاہیے، یہی دین ہے، یہی ایمان ہے، یہی مذہب ہے، یہی سب کچھ. دولت کے نشے میں زندگی گزارتے ہیں. فوراً گرفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، پکڑ لیتا ہے، اس طرح سے گرفت کرتا ہے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوتی، انہیں خبر ہی نہیں ہو پاتی. تو اللہ تعالیٰ یہ قانون ہے اللہ کا دنیا میں، اس سے بچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ نہ ہو. انفرادی طور پر ہماری زندگی ایسے نہ گزرے کہ ہم قوت کے کسی نشے میں زندگی گزاریں، فوراً موت آ جائے، توبہ کا موقع نہ ملے. لت پڑ گئی ہے، اس میں موت واقع ہو رہی. نشہ صرف شراب ہی کا نہیں ہوتا، یاد رکھیں، کسی عہدے کا نشہ ہے، اس میں زندگی گزر رہی ہے، دولت کا نشہ ہے، اس میں زندگی گزر رہی ہے. اچانک کیا ہوتا ہے؟ موت واقع ہو جاتی، توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے آگے. فرعون نے ماہر جادوگروں کو طلب کیا، ماہر، تو اس وقت کے بڑے ماہر جادوگر تھے، ان کو اکٹھا کیا، ان سب کو اکٹھا کیا، ایک میدان میں طے ہوا، سب آ گئے.
اکٹھے ہو گئے. کہا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بتائیے آپ مظاہرہ کریں گے یا ہم مظاہرہ کریں؟ ہم آغاز کریں یا آپ آغاز کریں گے؟ تم ڈالو گے یا ہم ڈالو گے؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں. تو انہوں نے آغاز کیا. ان کے پاس رسیاں تھیں اور جو ڈنڈے وغیرہ تھے لاٹھیاں تھیں انہوں نے پھینکی. قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. جب انہوں نے مظاہرہ کیا تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا اور وہ خوفزدہ ہو گئے. وہ جادوگروں سے خوفزدہ ہوئے. وجاءوا بسحر عظیم، اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوحینا الی موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی ان القی عصاک، آپ اپنی لاٹھی پھینکیے. تو کیا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو کیا ہوتا ہے کہ وہ لاٹھی ان کی رسیوں کو نگل گئی. ان کی رسیوں کو جو انہوں نے جادوگرہ بنا رکھا تھا اس کو نگل گئی. اب جب یہ معاملہ ہوا، یہ سب کچھ جادوگروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ سب کچھ جادوگروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہم نے رسیاں پھینکی ہیں. وہ تو رسیاں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ سحروا اعین الناس، کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا، نظر بندی. یعنی وہ رسیاں ہی تھیں. لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ سانپ ہیں. انہوں نے ایسے رسیاں پھینکی، کہا یہ سانپ ہیں، تو وہ سانپ نہیں تھے، وہ رسیاں ہی تھیں. لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ جادو ہے. ایسا نہیں تھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ واقعتاً سانپ بن گیا اور دہا بن گیا اور وہ نکل گیا. اس حقیقت کو جادوگر جانتے تھے. اس حقیقت کو جادوگر سمجھ گئے تھے کہ ہماری رسیاں حقیقت میں رسیاں ہی رہتی ہیں، لیکن وہ عصا واقعتاً سانپ بن گیا. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. پھر کیا ہوا؟ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سجدے میں گر پڑے سب جادوگر. سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے. قالوا، انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون. انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے پروردگار پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر. کہیں یہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ انا ربکم الاعلیٰ، فرعون بھی اپنے آپ کو پروردگار رب کہتا تھا. تو ہم رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے. تو سجدے میں گر پڑے. یہ سجدہ دیکھیے کیسی بات ہے. ایمان ابھی تھوڑی دیر پہلے مطالبہ کر رہے تھے فرعون سے کہ ہمیں کیا ملے گا. موسیٰ کو شکست دے دی، ہمیں کیا ملے گا؟ دولت ملے گی، پیسہ ملے. اس نے کہا میں تمہیں اپنا درباری بنا لوں گا، اپنا مصاحب بنا لوں گا. اس کو شکست دو. موسیٰ علیہ السلام اس کو شکست دو، میں تمہیں اپنا درباری بنا لوں گا، اپنا مصاحب بنا لوں گا. تھوڑی دیر پہلے ان کی یہ سوچ تھی. دنیا ہی دنیا تھی. کفر اور ایمان یاد رکھیں، دو الگ نظریے ہیں، دو الگ انداز فکر ہے، دو الگ اعمال ہیں، دونوں کے نتائج مختلف ہیں، دو الگ ضابطۂ حیات ہیں، دو الگ قومیں ہیں. کبھی خلط ملط نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں مل سکتی، کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا توحید پر، کبھی ایمان پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا. یہ دو الگ راستے ہیں، یاد رکھیں. ایک جنت کا راستہ ہے کفر کا، ایک جہنم کا راستہ. بالکل دو الگ راستے ہیں، یاد رکھیں. پہلے دنیا کا مطالبہ کر رہے تھے، اب سجدے میں گر پڑے. اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واقعتاً اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں. ان کا سانپ، ان کی لاٹھی جو عصا تھا وہ واقعتاً اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا اور رسیوں کو نکل گیا. اپنی آنکھوں سے دیکھا، فوراً ایمان لے، فوراً سجدے میں گر پڑے. دیکھیں، ایک یہ سجدہ ہے جو ان کو سرخرو کر گیا، کامیاب بنا گیا، اور ایک وہ سجدہ جو اس نے ابلیس نے نہیں کیا، اس کو تباہ کر گیا، راندہ درگاہ بنا دیا. یہ سجدہ اللہ کو بڑا محبوب ہے. یہ جو سجدہ ہے نا، یہ بڑا محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو. واسجد واقترب، سجدہ کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ. وہ حالت جس میں آدمی سب سے اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ سجدہ ہے. تو یہ سجدہ بڑا اللہ کو محبوب ہے، بہت پسند ہے.
جب فرعون نے یہ دیکھا تو کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں ضرور بے ضرور تمہیں سولی دوں گا، تمہارا ایک ہاتھ دایاں ہاتھ بائیں ٹانگ، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تمہیں سولی دوں گا، پھر تم کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسا ڈھیر سارا ایمان عطا کر دیتا ہے۔ بڑی سی بڑی مصیبت برداشت کرنے کے لیے وہ جادوگر تیار تھے، جان ہی ہے دینے کے لیے تیار تھے، پھر جان بھی ایذائیں دے دے کر نکالنے، یعنی ایذائیں دے دے کر مارنا، میں تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گا، ٹانگ کاٹ دوں گا، مخالف سب سے، پھر تم کو سول نہیں دوں گا۔ تو وہ تیار تھے، انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، یا اللہ افرغ علینا صبرا، اس کا مطلب ہے جیسے یہ گلاس میں پانی بھرا ہوا ہے، اس کو انڈیل دینا سارا، اسے کہتے ہیں عربی میں افرغ، اسے عربی میں کہتے ہیں افرغ۔ یا اللہ تو ہمیں صبر عطا کر، یہ نہیں مانگا، یا اللہ تو ہم پر صبر کو انڈیل دے، ہمیں سراپا صبر بنا دے اس مصیبت کے سامنے، یہ بڑی مصیبت ہے، یہ ہم برداشت کر رہے ہیں، تو سراپا ہماری شخصیت کو، ہماری ذات کو صبر بنا دے، استقامت کا پہاڑ بنا دے، ہم لرزیں نہ، لرزش پیدا نہ ہو ہمارے پاؤں میں، ہمارے قدم میں، تو سراپا استقامت بنا دے، سراپا صبر بنا دے ہمیں، وتوفنا مسلمین، اور ہماری موت اسلام پر آئے، ہمارا خاتمہ اسلام پر ہو، ہم اس کفر کی دلدل میں دوبارہ نہ پھنسیں یا اللہ۔ یہ دعا کی انہوں نے وہاں اس موقع پر دعا کی۔ یہ ہے ایمان کہ اللہ جب ایمان عطا کرتا ہے تو کیسا ڈھیر سارا ایمان عطا کیا، فوراً سوچ بدل جاتی ہے، پہلے دنیا کا مطالبہ کر رہے ہیں، اب کوئی چیز اللہ اس ایمان سے زیادہ محبوب نہیں۔ ایسی قیمتی متاع ہے ایمان، ایسی قیمتی چیز ہے توحید، جب توحید کو سمجھ لیا تو بس دنیا میں پھر کوئی چیز اس سے زیادہ محبوب نہیں۔ جان ہے نا دینے کے لیے تیار ہے، ایذائیں دے دے کر جان لے لیے اس کے لیے بھی تیار ہے، اللہ سے صبر مانگ لیا، ہے نا، تھوڑا صبر نہیں، سراپا صبر بنا، ہماری شخصیت کو، ہماری ذات کو تو سراپا صبر بنا دے کہ ہم صبر کر سکیں، یہ ہم کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ جادو میں اور معجزے میں فرق ہوتا ہے، یاد رکھیں، ان کے پاس جادو تھا، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، جادو سیکھا بھی جاتا ہے، سکھایا بھی جاتا ہے، معجزہ سیکھا نہیں جاتا نہ سکھایا جاتا ہے۔ جادوگر کسی وقت بھی جادو کر سکتا ہے، جب چاہے وہ جادو کر سکتا ہے، لیکن معجزہ اور کرامت، نبی کے معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی، اللہ کے حکم اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن نبی کے ہاتھ معجزے کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کرامت جو خرق عادت ہے وہ ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی، ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی، وہ اللہ کی مرضی سے خرق عادت ہوتی۔ تیسرا جو معجزہ ہے، جو جادو ہے، اس میں حقیقت نہیں بدلتی، اب رسیاں ہی تھیں، لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ سانپ ہے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ حقیقت میں سانپ بن گیا، وہ حقیقت میں سانپ بنا، اس لیے تو وہ ایمان لے کر آئے، اس لیے جادوگر ایمان لے کر، یہ تین فرق یاد رکھو۔ پھر جادو دماغ پہ اثر کرتا ہے، جادو دماغ پہ اثر کرتا ہے۔ آدمی نبی علیہ السلام پر جادو ہوا تو آپ یہ خیال کرتے تھے جیسے میں نے یہ کام کیا ہے یا یہ کام نہیں کیا، تو جادو دماغ پر اثر کرتا ہے، جسم پر اثر کرتا ہے، آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ جادو دل پر اثر کرتا ہے، جادو دل پر اثر کرتا ہے۔ اس کی دلیل سورہ بقرہ کی آیت فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یعنی وہ سیکھتے تھے، ہاروت ماروت والا واقعہ، وہ سیکھتے تھے ان سے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے۔ مطلب کیا ہے کہ بیوی کے دل میں خاوند کی نفرت، خاوند کے دل میں بیوی کی نفرت، تو دل پر جادو اثر کرتا ہے، دل پر جادو اثر کرتا ہے۔ اسی طرح سے جادو آنکھوں پر بھی اثر کرتا ہے۔ اس کی دلیل یہ سورہ اعراف کی ہے سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، کہ انہوں نے، ان جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا۔ جادو کب ملتا ہے؟
جادو جو سیکھتا ہے وہ کیا کرتے ہیں لوگ، یہ باتیں بڑی یاد رکھیں۔ جادو کا جو لوگ علاج کرتے ہیں نا ہمارے یہاں پر 90-95% دھوکے باز، فراڈ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ جادو کیسے پہنچتے ہیں اس تک؟ وہ قرآن ذکر کرتا ہے وَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یعنی آدمی اپنا ایمان بیچتا ہے تو پھر اس کو جادو ملتا ہے۔ یہ جادوگر لوگ غلاثت کھاتے ہیں، خون سے آیات لکھتے ہیں قرآن کے، پیشاب سے لکھتے ہیں قرآن کی آیات۔ تازہ مردہ جو بھی دفنایا ہے اس کی لاش میت کے سامنے بیٹھ کر وہ عمل کرتے ہیں، گوشت اس کا کھاتے ہیں۔ جب یہ ایمان اپنا بیچتے ہیں تو پھر شیاطین کہتے ہیں کہ چلو ساتھ ہو جاتے ہیں، تھوڑے بہت کام ان کے کرتے ہیں، پھر شیاطین ان کے ساتھ ملتے ہیں، جادو جن ورا ان کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ کام کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ جادوگر قیدی ہوتے ہیں، ان لوگ ان شیاطین کے قیدی ہوتے ہیں، اور اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ دیکھیے سانپ بھی ڈستا ہے، زہر ہوتا ہے اس میں، بچھو بھی ڈستا ہے، زہر ہوتا ہے اس میں، نقصان ہوتا ہے نا۔ لیکن یہ جادو ایسی چیز ہے کہ اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ یعنی وہ لوگوں وہ سیکھتے تھے، کیا چیز سیکھتے تھے؟ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وہ لوگ فرشتوں سے کیا سیکھتے تھے؟ وہ چیز جو ان کو نقصان پہنچائے نفع نہ دے، نقصان پہنچائے نفع نہ دے، وہ سیکھتے تھے۔ اسی طرح سے آگے اس بستی کا ذکر ہے، ایک بستی تھی جو یہ مدین اور طور کے درمیان میں، ایلات وغیرہ نام ہے اس کا، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، اور بالکل ساحل پر سے مچھلیاں آتی تھی، بیچتے تھے، کاروبار کرتے تھے، بہت مچھلی بیچتے تھے، معیشت بڑی اچھی تھی، مالدار لوگ تھے۔ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 6 دن کام کرو، بس ایک دن سبت، ہفتے کا دن مچھلی نہیں پکڑنی، کاروبار نہیں کرنا۔ انہوں نے ہلوں کا ارتکاب کیا، ہفتے کا دن تھا، مچھلی بہت آتی تھی، پچھلے آزمائش شروع ہو گئی، پھر آزماتا ضرور ہے اللہ تعالیٰ، دنیا میں کوئی شخص آئے آزمائش نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر بندے کی آزمائش اس کے ایمان کے مطابق ہوتی ہے، جن کا ایمان پہاڑ جیسا ہے آزمائش بھی پہاڑ جیسی، آزمائش بھی ویسی، جیسا ایمان ہے ویسی آزمائش ہے، اللہ ضرور آزماتا ہے۔ اب ان کی آزمائش کا آغاز ہوا، 6 دن کرو، خوب کام کرو، مچھلی پکڑو، ایک دن ہفتے کا دن مچھلی نہیں پکڑنی۔ اب دوسرے دنوں میں مچھلیاں کم آتی تھی، ہفتے کے دن مچھلی زیادہ آتی تھی۔ انہوں نے کیا کیا، یعنی سمندر کے کنارے سائڈ پر گڑھے بنائی اور پانی میں سے ایسے نالی بنائی، مچھلیاں اچھل اچھل کر آ رہی تھیں، وہ مچھلیاں دیکھتے رہتے تھے، گڑھے میں گر رہی ہیں، پکڑتے نہیں تھے، ہفتے کے دن نہیں پکڑتے تھے، ہفتے کے دن نہیں پکڑتے تھے، اتوار کو پھر پکڑ لیا کرتے تھے۔ تو یہ ہلا کیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا، یعنی چہرے بدل دیے، بندر اور سور کے بنا دیے، بوڑھوں کے چہرے سور جیسے بن گئے، جو نوجوان تھے بندر جیسے چہرے بن گئے ان کے۔ 3 طرح کے گروہ تھے، ایک تو یہ جو اس گناہ کا ارتکاب کر رہے تھے، دوسرے وہ تھے جو ان کو روکتے تھے، جو انہیں منع کرتے تھے، وہ بچ گئے، تیسرا گروہ وہ تھا جو خاموش رہتا تھا۔ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا قرآن یہ ذکر نہیں کرتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ کے شاگرد تھے اکرمہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے کہ وہ جو تیسرا گروہ خاموش رہا اس کا کیا بنا؟ پھر میں نے انہیں قائل کیا، میں نے انہیں کر لیا قائل، اس طرح سے کہ وہ جو تیسرا گروہ ہے یعنی جو خاموش رہا، جو وہ ہلا بھی نہیں کرتا تھا، میں نے ان کو اس پر قائل کر لیا کہ وہ بھی جنتی ہیں۔ کس طرح سے؟ اس طرح سے ایک تو انہوں نے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، اس گناہ کا ارتکاب نہیں کیا انہوں نے۔ اب سوال یہ کہ قرآن میں ذکر نہیں ہے ان کا، تو انہوں نے کوئی بڑا کام بھی نہیں کیا، انہوں نے روکا بھی نہیں ان کو، وہ خاموش تھے، کوئی بڑا کام نہیں کیا انہوں نے، کیوں ذکر ہوتا ان کو؟ کہ انہوں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، ان کو منع نہیں کیا، تو قرآن میں ان کا ذکر بھی نہیں۔ اور دوسری چیز کہ گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، تو وہ بھی بچ گئے، اس کے بعد قرآن ذکر کرتے ہوئے اخذ ربکم من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ارواح سے وعدہ لیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں، کیا میں تمہارا
رب نہیں ہوں، تو ہمارے خمیر میں عقیدہ توحید پیوست ہے۔ یعنی عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنی مخلوق، ساری مخلوق سے وعدہ لیا۔ اب یہاں کوئی اعتراض کرے کہ ہمیں تو پتہ نہیں، ہمیں تو یاد نہیں، اب مجھے تو یاد نہیں یہ وعدہ لیا، آپ کو بھی یاد نہیں، یہ کیسی بات ہے؟ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا، ہمیں تو پتہ نہیں اس بات کا، کسی کو پتہ ہے؟ آپ میں سے کسی کو پتہ نہیں؟ یہ اعتراض اگر کوئی کرتا ہے، قرآن بھی ذکر کرتا ہے، حدیث بھی آتی ہے، لمبی حدیث۔ اس کا جواب یہ ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پھر پیدا ہوتا ہے، بچے کو پتہ ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں مراحل کیسے طے کر رہے ہیں، 9 مہینے وہ ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں، کون بتاتا ہے اس کو؟ ماں باپ بتاتے ہیں نا، بڑا بھائی یا باپ یا ماں بتاتی ہے تو یہ ماں کے پیٹ میں رہے، کوئی شخص بھی ماں کے پیٹ میں رہے، بچہ ماں کے پیٹ میں رہے۔ تو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا، کس نے بتایا؟ قرآن بتاتا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے وعدہ لیا، اللہ نے ہم سے عہد لیا، حدیث میں آتا ہے اللہ نے ہم سے عہد لیا، بات ختم ہو گئی۔ اتنی سی بات ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں رہا، ماں بتاتی ہے، باپ بتاتا ہے نا، اسی طرح سے قرآن نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے، ہماری فطرت میں عقیدہ توحید پیوست ہے۔ آج کوئی شخص اگر خارجی ماحول سے متاثر نہ ہو، وہ فطرت پر رہے تو وہ موحد ہوگا، وہ توحید پرست ہوگا، یاد رکھیں۔ فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو، پھر آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، وجعل منها زوجها، اور اللہ تعالیٰ نے اس نفس سے، جان سے اس کے زوج کو پیدا کیا، جوڑا پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، کس لیے؟ کیوں پیدا کیا؟ لیسکن الیہا، تاکہ ہم اس صنف نازک سے اطمینان حاصل کریں، تسکین کا باعث ہو، عورت تسکین کا باعث ہو، اطمینان کا باعث ہو۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر، اگر عورت کے اطمینان اور تسکین کا باعث نہ بنے تو وہ فطرت کی نفی کرتی ہے، فطرت کی نفی کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں بچے کو رکھا، حمل ہوا، حمل کے بعد اس کی پیدائش ہوئی، تو آگے نام رکھ لیتا ہے، آگے وہ عجیب نام رکھتا ہے اپنے بچے کا نام، مثال کے طور پہ رسول بخش، عبد النبی، عبد الرسول، پیر بخش، اس طرح کے نام رکھ لیتا ہے۔ تو یہ سب ناجائز حرام نام ہے، یہ نام جائز نہیں ہے۔ شرک جو ہوا، ہستیوں کو، شخصیات کو پوجا گیا اور مظاہر کو، ہستیوں کو، لوگوں کو، انسان کو اور مظاہر کی پوجا کی گئی۔ قرآن کہتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں پکارتے ہو، عباد، بندے ہیں، امثالکم، تمہاری طرح وہ بندے ہیں جن کو تم پکارے۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کی ٹانگیں، پاؤں نہیں ہے جس پر وہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ نہیں ہے جس سے وہ تھامتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں نہیں ہیں جس سے وہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے کان نہیں ہیں جس سے وہ سنتے ہیں؟ ان کو تم اللہ کے شریک بناتے ہو، ان کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، ان کی حالت یہ ہے، ان کی حالت یہ ہے، وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری کیا مدد کریں گے؟ وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ تم نے ان کو معبود بنا رکھا ہے، اللہ کے مقابلے میں شریک بنا رکھا ہے، ان کو حاجت روا، مشکل کشا بنا رکھا ہے، نفع اور ضرر اس کا مالک بھی بنا رکھا ہے۔ تم لوگوں نے یہ خیال کرتے وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، وہ تمہارے لیے کیا کریں گے؟ پھر فرمایا اگر جھگڑا ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو صلح کی صورت کیا؟ قرآن یہ بیان کرتا ہے، فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ جب جھگڑا ہو جائے، اگر دل میں تقویٰ ہے، تقویٰ سے پہلے اللہ کے رسول کی اطاعت، پھر اس سے پہلے ایمان، اطاعت، تقویٰ، اس کے بعد جھگڑا نہیں ہوگا۔ اگر تقویٰ پیدا کر لیں جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تقوی کا مطلب دل میں ڈر ہے اللہ تعالیٰ کا، جھگڑا نہیں ہوگا۔
شخص اللہ سے ڈرتا ہے کسی پر بہتان نہیں لگاتا، دانستاً بہتان نہیں لگاتا، کسی پر الزام نہیں لگاتا، یاد رکھیں۔ تو حقیقت میں اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا کر لیں، یہ ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، یاد رکھیں، بڑے بڑے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کا ڈر چونکہ نہیں ہے اس لیے پیدا ہوتے ہیں۔ 5 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیجیے، 5 خوبیاں ہم اپنے اندر پیدا کر لیں۔ 3 وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے، 5 خوبیاں، 3 فائدے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، نمبر 1، اہل ایمان وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو واجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ صفت ایک دن میں نہیں بن جاتی کہ اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت جب کی جائے تو دل کپا اٹھیں، ایک دن میں نہیں بنتی۔ قرآن سے رغبت، تعلق چاہیے کہ دل نرم ہو جاتے ہیں قرآن کی تلاوت سے، قرآن پڑھنے سے، قرآن غور سے سننے سے دل نرم ہو جاتے ہیں، پھر اس میں کپاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے سامنے قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں تو زَادَتْهُمْ ایمانا، وہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ نمبر 3، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی صفت ذکر کی ہے کہ وہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ بھروسہ کہتے ہیں کہ دل کا اسباب اختیار کرنے، اسباب اختیار کرتے ہوئے دل کا جو دھیان، توجہ ہے وہ اللہ کی طرف ہو۔ یہ جو اسباب اختیار کر رہے ہیں یہ ہمارا کام نہیں کریں گے، یہ سنت طریقہ ہے کہ سبب کو اختیار کرنا، کام جو ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا، تو اس دل کا دھیان، توجہ وہ اللہ کی طرف ہو۔ نمبر 4، الذین یؤمنون الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور اس میں سے جو ہم نے دیا خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ان کو فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے مومن ہیں، جو یہ 5 خوبیاں پیدا کر لیں یہ پکے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرہ، ان کے لیے 3 فائدے ہیں، 3 انعامات ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، درجات ہیں، 1 2 نہیں، درجے ہیں، بہت اوپر چڑھتے چلے جائیں گے، درجے ہیں ان کے لیے۔ دوسرا فائدہ مغفرۃ، اور بخشش ہے۔ تیسرا فائدہ رزق کریم، اور عزت والی روٹی ہے، عزت کا رزق ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عزت والا رزق عطا فرمائے گا۔ یہ 3 فائدے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو شخص استغفار کرتا ہے نا اس پر عذاب نہیں آئے گا۔ بہت اختصار کے ساتھ بس 1 2 باتیں بیان کروں۔ جو شخص اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے، توبہ میں زندگی گزارتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے، استغفار میں زندگی گزر رہی ہے، روز استغفار کرتا ہے، اللہ کا عذاب اس پر نہیں آئے گا۔ فرمایا یہ لوگ کل الذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، یہ لوگ کافر ہیں، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر یہ لوگ پلٹ آئیں، توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور اگر یہ باز نہ آئے تو پچھلی قوموں کے لیے اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم استغفار کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ وما علیہ الا البلاغ۔